کو ملا ہے تو وہ درجے والے کیسے ہوں گے، کیا نہیں کریں گے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد اور آگے آئیے حضرت ادریس علیہ السلام کی شان ہے. اذکر فی کتاب ادریس انہ کان صدیقا بیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اسی کتاب میں کس کو؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو. ان کو مقام کتنا بلند بنایا، وہ بھی کتنے سچے ہیں، کتنا بلند مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے مقام میں بلند کا ذکر کر رہا ہو اور جن کے صادق الوعد ہونے کا ذکر کر رہا ہو، جن کے سچے ہونے کی گواہی خود رب کائنات دے رہا ہو، اب وہ سچے مرتبے والے صداقت والے کیا نہیں کر سکتے خدا کی شان میں؟ اگر وہ خدا سے مانگے تو کیا خدا انہیں عطا نہیں کرے گا؟ جن کی سچائی، جن کی صداقت اور جن کے مرتبے بلندی کی تعریف خود خدا کر رہا. اب ادریس علیہ السلام کا بلند و بالا ہونا ان کی تعریف خود خدا بیان کر رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی خود ان کی طاقت اور ان کا راضی برضا ہونا خود خدا بیان کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنانے کا ذکر خود خدا بیان کر رہا ہے. اب ان کی تعریف میں ہم ان کی بلندی، ان کی شان بتا دیں تو یہ کیا غلط ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ کرتے رہنا، کیونکہ یہی خدا کی سنت ہے. یہی کیا ہے؟ خدا کی سنت ہے. اب اس کے آگے آئیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک صاحب عزت و وجاہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے پہ قربان جائیں، کیونکہ وہ کلیم، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کلیم اور حبیب کا فرق آگے آئے گا. وہ کلیم اللہ ہے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا اور وہ خود اللہ سے باتیں کرتے تھے. اللہ ان کی شان اور ان کا چہرہ اتنا پرنور، کیونکہ جن کے چہرے پر جلوہ خدا کا نور ٹپک گیا تھا، چہرہ چمک اٹھا تھا. وہ بہت شرمیلے بھی تھے، بہت حیا والے بھی تھے اور بہت اچھے بھی تھے، معصوم بھی تھے. اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام وَحَبْ لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ وَإِنَّهُ هُوَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد یہ باپ بیٹے ہیں، یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں علیہ السلام. اللہ ان کی شان کو بھی بیان فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو اتنا عطا کیا ہے، وہ کیا ہی خوب بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت رجوع کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے والے. تو ان کی شان بھی بیان ہو رہی ہے. اب اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں نعم العبد انہ اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایوب کو فرماتا ہے وہ بھی کتنا اچھا بندہ ہے، کیوں نہ اچھا ہو، نبی ہے، محبوب ہے، ہونے کے باوجود اتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر کیا ہے کہ وہ بیماریوں میں 18 سال مبتلا ہو چکا ہے. 18 سال بیماری مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ایک لفظ شکوہ شبہ زبان سے نہیں نکالا. جائیداد گئی، ملکت گئی، بیویاں چلے گئے، اولاد گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، تنگ دست ہو گئے اور جسم میں بیماری آ گئی، بدبو پھیل گئی، کیڑے پڑ گئے، گاؤں والے بستی والے نکال دیے باہر، جنگل و بیابان میں چلی گئی. مگر ان کی 4 بیویوں میں سے ایک بیوی رحیمہ تھی اور وہ خدمت گزار تھی اور وہ کام و کاج کرتی، برتن وغیرہ مانجتی، گھروں میں مزدوری دیتے، کھانا دیتے تو لاتی، ان کو بھی کھلاتی. بستی سے باہر تھے مگر کتنے سال؟ 18 سال. مگر شکوہ نہیں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ میں کب تک برداشت کروں؟ آج کسی تکلیف ایک دن، ایک رات، ایک وقت آئی تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کرتے. ہم سے ہزار شکوے، چاہے وہ خدا پر ہو چاہے وہ اپنوں پر، ہزار شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. مگر رب کے محبوب دعا کر دیتے تو رب جن سے راضی ہے وہ رب سے راضی ہیں، جو چاہتے وہ اللہ عطا فرما دیتا. مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے امتحان ہے، میرے رب کی طرف سے میں آزمایا جا رہا ہوں، میرے رب کی طرف سے یہ عطا ہے. خوشیوں کو دیا ہے جب میں نے لیا ہے، غم کو دیا تو بھی لے کر دیکھوں، صحت کو دیا ہے لیا ہے تو بیماری کو بھی لے کر دیکھوں. خوشی دینا صحت دینا بھی وہی ہے، بیماری و غم دیتا بھی وہی ہے. جب خوشی اور
صحت پر خوش ہو جاتے ہو اور غم اور بیماری پر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جتنا اس پر خوش ہوتے ہو اتنا اس پر بھی صبر کرو نا۔ جب خوشی آ گئی، مال آ گیا، تندرستی مل گئی تو شکر ادا کرو۔ جب بیماری و غم کوئی ایسا صدمہ و علم آ گیا تو صبر کر لیا کرو۔ شکر اور صبر کے مابین بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ سبق دیا ہے دنیا والوں۔ اللہ اپنے محبوب نبیوں سے، ورنہ تو کیا کمی تھی ان کے لیے، جو چاہتے مل جاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے آگے آئیے، پھر حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں میں طویل گفتگو پر نہیں جاؤں گا۔ وَإِنَّهُمْ إِنَّنَا لِمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے میرے قریبوں والے، میرے چاہنے والے ہیں۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کے بیٹے دوسرے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں۔ میں اب ان کے اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل و ذوالکفیل کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذکر اسماعیل و ذوالکفیل کل من الاخیار، ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن مجید میں سورہ صاد میں آیت نمبر 40 میں ذکر فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولیہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 405 میں اللہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی عزت و وجاہت و مرتبے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور سارے انبیاء کو اللہ فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَأَجْبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ سورۃ انعام کی آیتیں ہیں 80 اور 85 کی۔ اور اس کے بعد ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ ساری اپنے نبیوں کی شان کو بتا کر، اللہ ان کے درائج کو بتا کر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں، ان کے نبوت و رسالت ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کو ایک ایک مقام پر فائز فرمایا، ایک ایک درجے پر، اور ایک ایک فضیلت انہیں عطا فرمائی، اور ایک ایک مقام عطا فرمایا، اور ہم انہیں ایک ایک مقام، ایک ایک درجے، ایک ایک فضیلت سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ اے میرے بندو اذکر، تم بھی انہیں یاد کرو۔ تو میں کہتا ہوں وہ یاد کرنے کا نام ہی وسیلہ ہے، ورنہ تو یاد کرنا کیا ہے؟ یاد کرو، کیوں یاد بھولنا نہیں ہے۔ یاد کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بھلائے نہیں جاتے، بار بار یاد دلایا جاتا ہے، یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوبوں کی ہمیشہ یاد رکھنا یہ مومن کی شان ہے، اور بھلا دینا یہ بے ایمان و کافروں کی بات ہے۔ یاد وہی کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، کیونکہ قرآن ایمان والے کے لیے آیا ہے، یہ بات اچھی طرح یاد ہے، قرآن متقیوں کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ یاد فرماتا ہے اس کے محبوب بندوں کو، میں خدا ہو کر انہیں نہیں بلاتا، اے بندے تو بندہ ان کا غلام ہو کر آقا کو کیسے بلائے گا؟ آقا ہو کر نہیں بلاتا۔ بس سمجھ میں آئے نا؟ اس کا مقصد یہ ہے۔ اب یہ سارے پیغمبروں کا یہ مرتبہ ہے۔ اب قربان جائیے ان پیغمبروں میں ہمارا نبی چاند و سورج کی طرح ہے۔ اب جتنا ذکر ہوا یہ ستاروں کا تھا، جتنا ذکر ہوا یہ ستاروں کا تھا، اب چاند و سورج کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ستارے کو نور، ہر ستارے کو نور و چمک یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا اے نبی اگر تو نہ ہوتا تو آدم بھی نہ ہوتے۔ یہ شان دیا ہے اللہ نے ہمارے نبی کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، ناز کریں کہ ہم ایسے رسول کے امتی ہیں، وہ رسول صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ سارے رسولوں کا رسول ہے، ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور سارے رسول بھی انہی کے پیچھے کھڑے ہیں، سبوں میں ہم الگ نہیں ہیں۔ بس سمجھو
تو ہمارا رسول سب کا امام ہے، سب کا رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں 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 تمہارا بھی رسول ہے، میرا بھی رسول ہے۔ اے بندو صرف تم کہتے ہو کہ تمہارا رسول ہے، میں خدا خود کہتا ہوں وہ میرا بھی رسول ہے۔ یہ شان ہے ہمارے رسول کی۔ اب ان کی شان میں دو چار اور باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اب بات کہاں ہے خدا بندی میں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے رسول کی شان جیسے میں نے پہلے کہا نا، ہم کیا سمجھیں گے، ہم کیا بیان کر سکیں گے؟ اب ہمارے رسول کی شان خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بات سمجھ میں نے پہلے خدا کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے رسول کی شان کو دیکھیں، ہمارے نبی کی شان دیکھیں۔ اب جتنے بھی بیان ہوا ہے، اللہ نے ایک نبی کی شان کو بتایا ہے کہ میں نے، میرے پاس ان کا مقام، ان کی شان اس طرح ہے۔ اب ہماری رسول کی شان خدا کے نزدیک خود خدا بتا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کو لے لیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للعالمین۔ یہاں لل بات کیا ہے، رحمت العالمین نہیں کہا گیا۔ یہ بات اچھی طرح اس معنی میں فرق ہوتا ہے، رحمت العالمین الگ ہے، رحمت للعالمین الگ۔ للعالمین کا معنی یہ ہے، للعالمین صرف سے صرف عالموں کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ عالم زمینوں کا ہو، تحت الثری کا ہو، سمندروں کا ہو، آسمانوں کا ہو، جزیروں کا ہو، نباتات و جماداتوں کا ہو، یا ساتوں آسمانوں کا ہو، یا معمور کا ہو، جنت کا ہو، دوزخ کا ہو، عرش و کرسی لوح و قلم کا ہو، جتنے عالم ہیں سب عالموں کے لیے رحمت والے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا، یہ مت دیکھنا کہ ہمارا نبی مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، یہ مت دیکھنا ہمارا نبی مدینوں کی گلیوں میں چل رہا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، یا اپنے حجرے میں بیٹھا ہے، یا کسی سے گفتگو کر رہا ہے، کبھی پہاڑوں پر چل رہا ہے، کبھی نیچے بیٹھ کر مٹی کے بستر پر بیٹھ کر کبھی طعام نوش فرما رہے ہیں، اور کبھی کھجور کے دانے تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ مت دیکھنا، یہ مت دیکھنا، مگر دیکھو اس مٹی پر چلنے والے آقا عرش پر بھی حکومت کرتے ہیں، لوح و قلم پر بھی حکومت کرتے ہیں، اور کرسی پر بھی حکومت کرتے ہیں، جنت و دوزخ پر بھی حکومت کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے عالم پر بھی حکومت کرتے ہیں، ساتوں زمینوں، ساتوں سمندروں، نباتات و جمادات، ہر درند پرند چرند گزند، ہر عالم پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ ان کی حکومت پہ قربان جائیں کہ ہم ایسے آقا کے امتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مت دیکھنا مدینے اور مکے کی گلیوں میں وادیوں میں چل رہے ہیں۔ ارے ناظرین قرآن کو دیکھو کہ خدا کے نزدیک شان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یہ شان اپنے نبی کو دیا ہے، یہ شان اپنے نبی کو دیا ہے تاکہ خدا چاہتا ہے، یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، منشا ہے خدا کا، خدا چاہتا ہے میں تو رب العالمین ہوں، میں تو ہاں الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھا کہ نہیں پڑھا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ جب تعریف سارے عالموں کا رب ہے، رب صفت ہے اس کی، ایک اللہ کی ذات کی ایک صفت ہے رب، یہاں ساری تعریفیں اس کے صفت کی ہو رہی ہیں۔ یہ بات اچھی طرح نقطہ یاد رکھنا، اس کی ہو رہی ہے صفت، وہ صفت ہے صفت ربانیت۔ کیا ہے وہ صفت؟ صفت ربانیت، صفت رب العالمین۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا الحمدللہ اللہ العالمین، اللہ چاہتا تو ذات کو بھی لا سکتا، اللہ چاہتا تو ذات کو بھی لا سکتا، مگر نہیں، رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے جو سارے جہانوں یا سارے عالموں کا رب ہے، رب صفت ہے نہ کہ ذات۔ جب وہ رب ہو کر اپنے صفت کی تعریف سارے جہانوں سے کرایا ہے تو اللہ نے چاہا میرے نبی کی تعریف، میرے نبی کی تعریف بھی ایسی ہو
یہاں رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہ تعریف ربانیت کی ہے، مگر اللہ نے چاہا سارے عالم مل کر جب میری تعریف کرتے ہیں تو یہ سارے عالموں پر میرے نبی کی رحمت کو انڈیل دوں، میرے نبی کی رحمت کو ڈال دوں۔ کیوں؟ میرے نبی کی رحمت جن جن عالموں کو پہنچے گی ہر وہ عالم میری تعریف کرے گا۔ جب تک وہ عالم رحمت مصطفیٰ سے الگ ہے، تعریف خدا سے الگ ہے، منشاء خدا سے الگ ہے، حکمت خدا سے الگ ہے۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ رہے یا نکل جائے۔ رحمت للعالمین اللہ کے نبی کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سارے عالموں پر رحمت بن کر چھا جا۔ تیری رحمت میں میری تعریف ہے، تیری رحمت میں میری تعریف ہے۔ اور جب رحمت میں تعریف ہے تو ہر عالم تعریف کرتا ہے، مگر تعریف ذات اگر کرنی ہے تو یہ سوائے رسول کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول نے لا الہ الا اللہ، اللہ کے کلمے کے ساتھ